صغیر میں اسلام جو ہے کسی غزنوی یا غوری نے نہیں پھیلایا تھا. انہوں نے بھی پھیلایا. ارے یار کیا پھیلایا تھا غزنوی بات. چلو میرے نقطہ نظر سے انہوں نے نہیں پھیلایا. آپ نے نہیں پھیلایا لیکن انہوں نے بھی پھیلایا. جو اسلام پھیلایا ہے یہ داتا گنج بخش بالکل انہوں نے پھیلایا ہے. اچھی بات ہے. سید علی حجویری جب آ کے لاہور بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ وہ لنگر خانے کھولتے ہیں. وہاں پہ ان کے مزار سے خواجہ معین الدین چشتی جب آ کے چلا کر کے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم اور پھر جاتے ہیں تو یہ کیا انٹروڈیوس کرتے ہیں؟ یہاں کے کلچر کو سمجھتے ہیں, یہاں کی ثقافت کو سمجھتے ہیں. لنگر خانہ بنا کے چھوت اور چھات کا نظام ختم کرتے ہیں. بالکل لوگ آتے ہیں, سما کی گنجائش نکالتے ہیں, کی روٹی پہ اوپر لگے دین کے اندر آسانی پیدا کرتے ہیں اور اپنے دین کو پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اس دین کا پیغام لے کر آئے ہیں جو انسان سے پیار سکھاتا ہے, اس کے دکھوں کو سنتا ہے, اس کی جو اندرونی جو اس کا انر سیلف ہے اس کو اپیل کرتا ہے. وہ بھی بات آپ کی یہ بات ہے صاحب, یہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں جس نقطہ نظر کی طرف آپ جائیں گے, اگر اس کے حقیقی آپ عقیدے کی طرف جائیں گے تو اس میں کسی کے ساتھ نفرت نہیں ہے. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا نصرت صاحب, اس میں تو یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے کسی خاص, آپ تو باقاعدہ کچھ بقول آپ کے علامتوں کو آپ ہٹ کر رہے ہیں. علامت اور ایسی نہیں ہے کہ جو برداشت کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ میں تو کوئی تقریباً 30-35 سال سے نہیں گیا, لیکن پچھلے سال گیا. شہر کی پہچان ہے میری بھائی, میری ثقافت ہے, میرا ملک ہے یہ. آپ کیسے یہ چاہتے ہو؟ مطلب وہ کیا کہتے تھے آپ کو یاد ہوگا, بش دیوانہ کیا کہتا ہوتا تھا آفٹر 9/11, our values have been attacked. ہمارا طرز زندگی تو یہ ہماری اقدار ہماری روایات پہ حملہ ہوا ہے. اور اب نہیں, جو ہمارا جو بجٹ پیش ہوتا ہے جس میں یہ ساری چیزیں انٹیلیجنس شیئرنگ سے لے کے اپنا گیدرنگ سے لے کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہم اتنا پیسہ خرچ. آج بھی میں گیا تھا یہاں ایک چک شہزاد ٹاؤن میں, یہاں پر وزیر داخلہ صاحب ایک نئے تھانے کا افتتاح کر رہے تھے. بالکل یہ ساری باتیں جاری رہیں گی, ہم کالز بھی لے گے. ناظرین آج اس افسوسناک واقعے پہ بات ہو رہی ہے جو گزشتہ روز ہوا اور آج بھی اس کے اوپر پورا پاکستان سوگوار ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. صاحب ایک چلیں, کل کا تو افسوس ہے لیکن ابھی خبر یہ آئی ہے, یہ ٹکٹ چل رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ کہ وہ ماسٹر میں پریڈ لائن میں نہیں, پنڈی مسجد میں وہ بھی ایک اٹیک ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا, بڑے فوجی افسران اس میں, اس کو سیالکوٹ سے اریسٹ کر لیے. ایک دعویٰ کیا گیا ہے یہ ابھی نہیں ہوا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں, اصل میں آج صبح سے 2-3 مرتبہ میں پرویز رشید صاحب سے بات کر چکا ہوں. ٹھیک. اور سچی بات ہے کہ میں بہت زیادہ انوائڈ تھا, دکھی ہیں, بہت اپسیٹ تھا. ٹھیک ہے, میں نے تمہیں بتایا کہ میں اس بات کو دکھی ہے, لیکن آپ کا غیر ابو آپ کا بہرحال شہر ہے آپ کا. انہوں نے یہ کہا, میں نے کہا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. ظاہر میں ان سے الجھ رہا تھا جیسے آدمی جذباتی فضا میں کرتا ہے. انہوں نے کلیم یہ کیا تھا مجھے, انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوٹ کر سکتے ہیں, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ دن پہلے عبادت گاہ پر جو حملہ ہوا تھا, کہاں پہ, لاہور کے اندر, ایک نام کے لیے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو ان کا یہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ سمیت وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 آدمی ہم لوگوں نے گرفتار کر لی ہے. ٹھیک ہے, اسی میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پریڈ لین سے متعلقہ لوگ بھی یہ غالباً یہ ٹکر اس کی حوالے سے. ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ جو پرابلم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے صحافی جو ہیں وہ ہم پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب 2 یا 3 آدمی پکڑتے ہیں تو ہم ان کی گرفتاری کے بارے میں ڈھول نہیں مچانا چاہتے, یعنی بجانا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے باقی جو وہ نیٹ ورک پورا تانے بانے اور نیٹ ورک کو عدالت میں جائے اور وہاں سے بری ہو جائے. میں اس بات پہ عدالت میں جائے وہ تاکہ بالآخر وہ جب عدالت میں جائے تو بری ہو جائے. صحیح کہہ رہے ہو. اب میں نے کہا جی میرا یہ ایشو نہیں ہے, میں آپ کی بات پہ اعتبار کرتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے آغاز کیا کہ میں مایوس ہوں. ایسا موقع, ایسے افسوسناک جو مواقع ہوتے ہیں یہ آپ کو ایک اپارچونٹی بھی فراہم کرتے ہیں. وہ کس طرح کی؟ آپ
کل کے واقعے کو کیوں نہیں پنجاب کا 9/11 بناتے تھے؟ اور ہو کیا رہا ہے؟ آپ پہلے دیکھیں، گورنر صاحب کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، یہ ڈیڈیکیشن، میرے جو ساتھی ان کے ساتھ کھڑے تھے وہ ان سے صرف یہ اگلوانے کی کسی طرح کوشش کر رہے تھے تاکہ اٹ شوڈ میک اے گڈ ٹیلی ویژن، ہاں کہ بھائی کوئی جی شہباز شریف ذمہ دار، انہوں نے کہیں ادھر ادھر کر کے یہ وہ نہیں، لیکن پھر بالآخر ختم کی۔ وہ سن لیں، ایک بات سن لیں ان کا، چلے گورنر صاحب کی کہ وہ آخر کر کے تو ان سے کیا کہلوایا ہم لوگوں نے، واہ واہ بلے بھی بلے، بلے بھائی بلے۔ گورنر صاحب جی، یہ 100 کا دن ہے، میں ہر ایک لاہوری جو ہے کیا سارے پنجاب سارے پاکستان میں لوگوں میں ایک افسوس ایک دکھ کی لہر ہے، تو میں اس لیے کوئی بلیم گیم یا نہیں کرنا چاہتا ہوں اس وقت، لیکن ہمیں اپنی سیکیورٹی اگر ہم بہتر نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی فیلئر ہوگی صوبائی حکومت کی۔ اچھا دوسری طرف وہ ہم کامیاب ہو گئے نا، بلے بھی بلے ساؤنڈ بائٹ مل گئی۔ اچھا اب دوسری طرف جناب شہباز شریف صاحب، وہ بھی لکھا ہوا آج انہوں نے صبح ایک لکھا ہوا بیان پڑھا اور وہ بیان جہاں پہ ختم کیا، میں اس سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی، ایک منٹ، جہاں پہ بیان لکھا ہوا شہبیر عزیز صاحب نے جو ہے نا انہوں نے لکھ کے دیا ہوگا، تو چلو لکھا لکھایا ہے آج وہ بیان تو سن دو نا ایک منٹ، آخری جو اس کا۔ میں خود کو بھی داتا کی نگری کا باسی سمجھتا ہوں اور اس پر فخر کرتا ہوں۔ میرے لیے یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ کوئی بدبخت داتا دربار کے صحن میں آگ اور خون کا یہ کھیل کھیل سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو داتا کی نگری کا باسی سمجھتا ہوں۔ سر آپ یہ بیان وزیر اعلیٰ نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہو، داتا دربار جا کے کیوں نہیں دیتے؟ جانے سے پہلے جناب شہباز شریف صاحب آپ گورنر صاحب کو ساتھ دیتے، خواجہ شریف صاحب گئے جی وہاں پر، کہتے کہ آئیے دونوں ساتھ چلتے ہیں، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے اگر شہباز شریف کہتے کہ میں داتا کی نگری کا باسی ہوں، ہم جو کچھ آج پاکستان کی سیاست میں دونوں بھائی جس مقام پہ آئے ہیں وہ ہمیں لاہور شہر نے مقام دیا ہے سب سے پہلے، اور یہ لاہور جو ہے، مجھے یہ بتائیں یہ لکھ کے کو پڑھنے، بس میں داتا کی نگری کا میں یہاں کا رہنے والا ہوں اور مجھے کن بدبختوں نے اس میں کوئی پڑھ کے کوئی بات کرنے والی ہے؟ یعنی یہ بات بھی آپ پڑھ کے یہ دونوں اگر دل سے نہیں کر رہے وہاں پہ جاتے، اکٹھے وہاں پہ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ ایوری تھنگ ناٹ وتھ اگر مساق جمہوریت ہو سکتا ہے، اگر NFC ہو سکتا ہے، سب کچھ کے باوجود، اور جس کو ہم سارے سراہتے ہیں، جس کو اپریسیٹ کرتے ہیں، 18ویں ترمیم آ سکتی ہے، تو یار اب یہ دونوں جماعتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ چلو جو ہوا سو ہوا، اب ہم مساق کرتے ہیں کہ ہم نے اب اس ملک میں کوئی اور اس طرح کا حملہ نہیں، کبھی نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں۔ نصرت صاحب ابھی تک تو یہ ڈگڈگی کے اوپر مداری بندر کو نچا رہا ہے، جس دن بندر نے مداری کو نچایا نا، اس دن پھر یہ سارے بیٹھ کے پھر کہیں گے آئیں ایک اور پھر پیکٹ کرتے ہیں، پھر کسی اور کی رہائش کا تلاش کریں گے۔ ان کو احساس اس بات کا ابھی نہیں ہے نصرت صاحب، آپ بے شک کریں، یہ ساری باتیں یا بڑی اچھی باتیں لکھی ہوئی بھی کرتے ہیں، بغیر لکھی ہوئی بھی کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم نصرت صاحب آپ کہہ رہے ہیں 9/11 داتا صاحب سے بڑا حملہ آپ کس پہ کر سکتے ہیں؟ لاہور شہر میں تم آج پنجاب 9/11 بناتے، آج کیا ہوتا زیرو ٹالرنس سب سے پہلے نہیں چلے گا، نہیں تو کیا ہوتا نا، آج اس کا طریقہ کار بھی ہوتا، اس کا اظہار بھی ہوتا۔ آج کہتے جناب تھینک یو ویری مچ طارق سلیم ڈوگر صاحب، آئی جی چلیں کوئک مارچ پتلی گلی سے نکلیں، CCPO لاہور جو ابھی یہاں سے ترین صاحب کو ان کو کہا جی آپ بھی، کہ یعنی آپ ایک بڑے بالکل سامنے کے ایک ہدف کو، یہ میں کوئی 4-6-10 دن پہلے اخبار میں پڑھ رہا تھا، وہاں پوری اس اخبار میں بی بی پاک دمن اور اس کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سیکورٹی کی داتا دربار کی لکھی ہوئی تھی۔ اب آپ اخبار بھی نہ پڑھیں، آپ کو انفارمیشن بھی نہ ہو، آج تمام اس علاقے کے SHO سے لے کے وہ جو اسپیشل برانچ چاہے بٹھایا ہوا ہے کوئی، آپ نے ایک آدمی ایڈیشنل IG، چاہے آپ نے CID کا بٹھایا ہوا ہے، چاہے ان سب پوری ٹیم کو آج فارغ ہونا چاہیے تھا، اگر نہیں ہے تو یا تو پھر خود گھر چلے جاتی، کہتے ہیں بھائی اس لاہور شہر نے مجھے بڑی عزت دی ہے، اس داتا کی نگری نے، اور اس داتا کی وجہ سے آج اس پر حملہ ہو گیا۔ میں وزیر ہوم منسٹر بھی، دیکھیں آپ نے کسی اور کو بناتے بھی نہیں ہے، 8-10 وزارتیں بلدیات بھی آپ نے رکھی ہوئی، اب چیف منسٹر ہمارے ہم اس سے زیادہ ہمیں اس لیے ان کے اوپر وہ ہمیں دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے کہ